اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا۔ اور جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے سامنے دیکھا، سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بشبہا انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر عموماً، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے ہمارے اس ماہانہ پروگرام میں گفتگو کا موضوع ہے علم کی فضیلت۔ علم کی فضیلت قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ سے بہت صاف انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ قرآن حکیم کی سب سے پہلے اترنے والی 5 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو اہل عرب پر نازل کیا، اور عرب کی اس وقت جو حالت تھی پوری دنیا میں، عرب لوگوں کو بدو کہا جاتا تھا کہ یہ کچھ نہیں جانتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑا، ظلم و زیادتی اور جانوروں کو چرانے کا ان کا کام ہے۔ بے شمار بیماریاں، اخلاقی گراوٹ عرب کے اندر موجود تھی۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر عرب کے اندر اللہ رب العالمین آپ کو انتخاب کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سماج میں آنکھیں کھولی اور اسلام کی قرآن حکیم کی شکل میں جو پہلی آیتیں ان کے اوپر نازل ہوئی وہ یہ 5 آیتیں تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اگر ہم اور آپ غور و فکر کریں تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر جو تجارت میں، بزنس میں پیچھے تھے، بادشاہت نہیں تھی، اور لوگ وہاں پر اپنا حکم چلا رہے تھے، تجارت میں، بزنس میں، سمجھداری میں، لین دین میں، اور لوگوں کے مقابلے میں کافی پیچھے تھے۔ بچیوں کو زندہ گاڑ دینا، بیواؤں یتیموں پر ظلم کرنا وہاں کا عام رواج بن چکا تھا۔ پرانی شراب کو پی کر فخر اڑانا، ناچ گانے، ڈھول تاشے، تمام کی تمام اخلاقی گراوٹیں وہاں موجود تھی۔ ایسی قوم کے لیے اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑا عالم ہے، جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو انسانوں کے تمام باتوں سے، تمام رازوں سے واقف ہے،
جو ہر نفع بخش چیز سے واقف ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس نے انسانوں کے لیے سب سے بہتر تمام خرابیوں، تمام پریشانیوں، تمام گراوٹوں کی دلدلوں سے نکلنے کا جو راستہ بیان فرمایا، وہ کیا بیان فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اپنے رب کی تعلیم حاصل کر لو. اگر اپنے رب کی تعلیم حاصل کر لی تو پھر تم تمام الجھنوں سے، تمام پریشانیوں سے نکل کر ایک بہترین عزت کی زندگی میں آ جاؤ گے. یہ کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور اس کی پیدائش بھی یاد دلائی گئی کیونکہ انسان غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھا، اس لیے کہا گیا کہ یہ اسی کی جانب سے حکم ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پیدائش بھی یاد دلائی گئی. قرآن حکیم کو اگر آپ پڑھیں تو بہت ساری جگہوں پر علم کی فضیلت بہت صاف انداز میں جھلکتی ہے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ایک بادشاہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کو جو ہم نے بادشاہت دی تھی وہ اس بنیاد پر دی تھی کہ ان کے پاس علم تھا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 247 میں ارشاد فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. ترجمہ دیکھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی؟ لوگوں نے کہا قالوا انا یکون له الملک علینا، ہمارے اوپر اسے حکمرانی کیسے دے دی اللہ رب العالمین نے. ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال، حالانکہ مال میں ہم اس سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، مال ہمارے پاس زیادہ ہے، حکومت کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں. قال جواب ملا ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم. فرمایا گیا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے جو وقت کا نبی تھا اس نے جواب دیا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے اسے تم پر منتخب کیا ہے، چنا ہے، اور اسے علم اور جسم میں زیادتی دی ہے. علم ان کے پاس تھا، طالوت بادشاہ کے پاس اس وقت کی اور لوگوں سے زیادہ علم موجود تھا. تو معلوم ہوا کہ علم کی بنیاد پر بادشاہتیں مل جاتی ہیں. تو علم جاننا، چیزوں کو اچھے اور برے کی تمیز کرنا، یہ بے حد ضروری ہے. آج ہماری قوم علم میں پیچھے ہو چکی ہے، ہر طرح سے علم میں بہت زیادہ پیچھے جا چکی ہے. آپ قرآن مجید کو اور پڑھ کر دیکھیں. سورہ بقرہ ہی میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ابھی وہ چھوٹے سے بچے نے وہ آیتیں پڑھی ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31، 32، 33. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. کس نے سکھائے؟ اللہ رب العالمین نے. اور اس کے بعد ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا.
فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے وہ بیان فرمائے جو فرشتوں کو معلوم نہیں تھے۔ بعد میں فرشتوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ رب العالمین تیری ذات پاک ہے، تمام عیبوں سے تو پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے صرف جتنا کہ تو نے ہمیں دیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں ہے۔ لہذا انسانوں کو جو ہر لحاظ سے، طاقت سے، ہر لحاظ سے فرشتوں سے کمزور ہیں، انہیں تو پہلے ہی سوچ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جتنا علم ان کو دیا ہے ان کے پاس اتنا ہی ہے، لہذا غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر دین کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں، دین کو سمجھیں، علم حاصل کریں، علم میں پختگی حاصل کریں اور پھر اپنی قوم کے سدھار کے لیے آگے بڑھیں۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے کہ علم جب آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو فرشتے بھی اس کے سامنے سجدہ کرے، تو علم نے آدم علیہ السلام کا قد مرتبہ بلند فرمایا اور وہاں طالوت کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین خود اس بات کی گواہی پیش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی کس نے پیش کی؟ خود اللہ رب العالمین نے۔ فرمایا والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی پیش کی، اور فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے اس بات کی گواہی پیش کی۔ علم والے چاہے وہ پہلے جنات ہوں یا پھر وہ انسان ہوں، تمام علم والوں نے اس بات کی گواہی لوگوں کے سامنے پیش کی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کے سامنے ذکر کیا کہ بلقیس کا تخت تاج ہمیں یہاں چاہیے، ہمیں خبر لگی ہے کہ وہ اپنے شاہی محل کو چھوڑ چکی ہے اور ہمارے یہاں آنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے، تو اس کا تخت ہی ہم اس کے استقبال میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے کئی طاقتور جنات نے الگ الگ انداز میں اپنی طاقت کا اظہار کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، انہی درباریوں میں سے ایک انسان ایسا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم تھا اس کے پاس۔ اس نے کیا کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا۔ اور جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے سامنے دیکھا کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہا کہ اللہ رب العالمین وہ مجھے آزمائیں کہ میں شکر ادا کروں یا نہ شکری کروں، اور جو بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے مزید دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے،
اسے کسی کے سجدے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ علم کی وجہ سے ہم دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کی طاقتوں کو، بلکہ بادشاہوں کو بھی مجبور کر سکتے ہیں۔ بادشاہ کو بھی علم کی ضرورت پڑتی ہے، علم والوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا سلیمان علیہ السلام سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں گزرا، سب سے عظیم، سب سے بڑے بادشاہ ہیں، نہ صرف انسانوں پر، نہ صرف جنات پر، بلکہ پرندوں پر، جانوروں پر، درندوں پر، اور بھی اللہ رب العالمین کی بے شمار چیزوں پر اللہ رب العالمین نے اسے بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ عظیم بادشاہ اپنے درباریوں سے جب کسی چیز کا سوال کر بیٹھتا ہے تو وہاں کیا چیز کام آئی؟ علم۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مرد و عورت مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے راستے میں، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یعنی آپ علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں، علم کی کوشش میں نکلیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ علم کی راستوں کو، علم کی راہوں کو آسان کرتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے جنت کے راستے کو بھی آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے تعلق سے دعا بھی سکھلائی، اور اس میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ نفع بخش علم، علم نافع، اے اللہ ہمیں تو علم نافع عطا فرما، ورزقا واسعا، اور بہترین رزق، پاکیزہ رزق ہمیں عطا فرما۔ تو علم اللہ رب العالمین کے عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو دعا سکھلائی کہ اللہ رب العالمین سے علم مانگو، نفع بخش علم مانگو، ایسا علم جو فائدہ مند ہے۔ بعض لوگ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ ایسا بھی علم ہوتا ہے جو نفع بخش نہ ہو؟ ہاں ایسا علم ہے، چوری کا بھی علم ہوتا ہے۔ چوری ایسے نہیں ہوتی، بڑے علم حاصل کرنے کے بعد ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگ توڑنے پڑتے ہیں، بڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ علم بہت طرح کا علم ہے، تو علم ایسا علم جو آپ کو فائدہ دے سکے، اس علم کو حاصل کرو۔ اور اس علم میں سب سے افضل ترین علم کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کا علم حاصل کرو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لوگوں کے سامنے کہ علم جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ عقل مند لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے علم کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ کے سامنے ایک شکایت درج کی، فرمایا شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں جو یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، سوء حفظ، برا حافظہ ہو گیا ہے میرا، یاد کرتا ہوں چیزیں بھول جاتا ہوں میں۔ اے میرے استاد محترم، میرے لیے کوئی ایسا طریقہ بتائیے، ایسا راستہ بتائیے کہ میں اپنے دماغ کو بہتر بنا سکوں، جو یاد کروں وہ یاد رہے، جسے میں سیکھوں اسے سیکھ جاؤں، بھولوں نہیں۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وکیع سے یہ سوال کیا اور شکایت درج کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، تو امام وکیع نے فرمایا کہ ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دو،
گناہ چھوڑ دو گے یہ حافظہ قوی ہو جائے گا. پاک رہو، پاک صاف رہو، اپنے دل کو، دماغ کو تمام گناہوں کی گندگی سے پاک صاف رکھو. تو اللہ رب العالمین آپ کو بہترین حفظ دماغ عطا فرمائے گا. وَأَخْبَرَنِي فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، اور اس بات کی خبر دی اپنے شاگرد کو کہ یہ جان لو کہ علم نور ہے. علم کیا ہے؟ روشنی ہے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ گناہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے. گناہ بوجھ ہے، اندھیرا ہے، اور علم کیا ہے؟ روشنی ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يَهْدِي لِعَاصٍ، اور اللہ رب العالمین اپنی روشنی کو نافرمانوں کو نہیں دیتا ہے، نافرمانوں کو نہیں دیتا ہے. یہ امام وکیع نے اپنے شاگرد امام شافعی کے لیے نصیحت کی، اور ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں تو انشاءاللہ ہمارا حافظہ بہت قوی ہو جائے گا. غالباً امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات درج ہے کہ وہ جب بازار میں جایا کرتے تھے تو وہ عموماً کانوں میں روئی ٹھونس لیا کرتے تھے، اس لیے کہ میرے کانوں میں کہیں کوئی گندی بات نہ پڑ جائے اور میرا حافظہ خراب نہ ہو جائے. میں اپنے دماغ میں بہت چن چن کر باتیں، اچھی اچھی باتیں رکھتا ہوں. میں جاؤں گا ایسے ہی تو الٹی سیدھی باتیں میرے ذہن میں آئیں گی اور کہیں ذہن خراب نہ ہو جائے. اس لیے عموماً ایسی جگہوں پر جاتے تو روئی ٹھونس لیا کرتے تھے. ہم دن رات گانے سن رہے ہیں، دن رات الٹی سیدھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ہمارا ذہن کیا ہوگا؟ خراب ہوگا. اس لیے ایک سے ایک خطرناک واقعات، حادثات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کوئی اپنے بچے کو مار رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کو قتل کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کو قتل کر رہی ہے، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ میں الٹا سیدھا کام کر رہا ہے. ایسی جو جانوروں سے امید نہیں کی جا سکتی، ایسے کام انسان آئے دن کر رہا ہے، اور ویڈیوز اس کے سامنے آ رہی ہے، ثبوت اس کے سامنے آ رہے ہیں کہ وہاں ایسا حادثہ ہو گیا، وہاں ایسا حادثہ ہو گیا. کمی کس چیز کی ہوئی؟ علم نہیں رہا اس کے پاس. علم ہی تو تھا، اس نے بتایا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری والد محترم ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بھائی ہے، یہ اللہ ہے، یہ مسجد ہے. ورنہ عام گھروں کی طرح دیکھتے ہیں جب علم نہیں ہے کہ یہ مکان بھی عام گھر ہے، لیکن علم میں ہمیں کہ یہ مسجد ہے. کتابیں عام دیکھتی ہیں مگر ہمیں علم ہو چکا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے. علم اللہ رب العالمین نے علم کے جو ذرائع بیان فرمائے کہ علم کن چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے. فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. فرمایا اللہ رب العالمین اس بات کو ارشاد فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اور اللہ رب العالمین اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی ماں کے پیٹ سے اللہ رب العالمین نے نہیں پیدا کیا. لا تعلمون شیئا، کچھ بھی علم نہیں دیا اسے، بغیر علم کے پیدا کیا تمام انسانوں کو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ رب العالمین نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے بغیر علم کے پیدا کیا ہے. اور فرمایا آگے آیت میں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، والافئدہ، دل دیا ہے آپ کو. یہ کیا چیز ہے؟ علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. اور کہاں ہے یہ آپ کی باڈی میں کہاں ہے؟ سب سے اوپر. آنکھ، دماغ، کان، زبان، یہ علم کے ذرائع ہیں. علم ان سے حاصل کیا جاتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا. ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو علم حاصل کرنے میں بہت کمی آ جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے علم کے ذرائع بیان فرمائے. کہا میں نے کسی کو کسی کی ماں کے پیٹ سے علم کے ساتھ پیدا نہیں کیا. ہاں اس کے لیے آنکھیں دی ہیں، علم حاصل کریں، کان دیے، علم حاصل کریں، دل دیا ہے، علم حاصل کریں. اور اسی وجہ سے کہ ان چیزوں کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے عزت بخشی
اور تمام جسم میں ان کو سب سے اوپر رکھا، سر کا مقام ہے، اور کہا اسی سر کو میرے سامنے جھکانا ہے، اس کو غرور میں نہیں رکھنا ہے کہ میرے پاس تو کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، دماغ ہے، نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی چیزیں، لہذا اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر موجود ہے، اخی لن تنال العلم الا بستہ، کہا کہ میرے بھائی ہرگز علم حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ 6 چیزیں نہ ہو جائیں تیرے پاس، 6 چیزوں کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ سأنبئک عن تفصیلها ببیان، اور میرے بھائی میں بہت جلد تیرے سامنے ان کی تفصیل بیان کرنے والا ہوں۔ پھر بیان فرمایا آگے، ذکاء، ذہن ہونا چاہیے، پاگل نہیں ہونا چاہیے، پاگل آدمی علم حاصل نہیں کرے گا، لہذا ذکاء، ذہن ہونا چاہیے، عقل، دماغ ہونا چاہیے اس کا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ 6 چیزیں بیان فرمائی، سب سے پہلی چیز ذکاء، عقل ہونی چاہیے، وحرص، عقل ہے آپ کے پاس، بہت ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس، بہت دماغ ہے، حرص نہیں ہے۔ حرص کیا ہے؟ تڑپ، چاہت، علم کی چاہت آپ کے پاس نہیں ہے، کتنا ہی اچھے سے اچھا استاد آ جائے آپ کو پڑھانے کے لیے، تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو وحرص، حرص نہ ہو، لپک، تڑپ، چاہت، کوشش، حرص، واجتہاد، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ کو چاہت ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، اور اس تڑپ کے ساتھ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، واجتہاد، کوشش بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ عقل ہے آپ کے پاس اور بہت چاہت بھی ہے، بہت سارے لوگ ملیں گے، میں بہت چاہتا ہوں قرآن مجید پڑھنا، میں بہت چاہتا ہوں پڑھنا، میری بھی تمنا ہے کاش میں یہ پڑھ جاؤں، وہ اجتہاد، کوشش بھی تو کر، کوشش تیسری شرط ہے، لیکن کوشش نہیں کرتے، لہذا وہ چاہت مر جاتی ہے، پڑی رہ جاتی ہے زندگی میں۔ وہ بلغہ، اور ضروری اس کے لیے جو ضرورتیں، روپیہ ہے، پیسہ ہے، کتابیں خریدنی ہے آپ کو، قلم خریدنا ہے، کاغذ خریدنا ہے، چل کے جانا ہے، کرایہ ہے، استاد کے پاس جانا ہے، استاد کو اپنے پاس بلانا ہے، اور بلغہ، ضرورت کی جو چیزیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ آپ اپنی تمام تر عقل اور تڑپ اور کوشش کے باوجود علم حاصل نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ آپ کے پاس حاصل کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں۔ وہ صحبت استاد، اور استاد کی صحبت ضروری ہے، استاد کی صحبت، پاس رہنا، استاد سے سیکھنا، بغیر استاد کا علم دھوکہ دے دے گا آپ کو، کہیں پر بھی آپ مار کھا جاؤ گے۔ استاد ہونا ضروری ہے، وہ صحبت استاد، اور استاد کی صحبت، استاد کے پاس بیٹھو، استاد کے ساتھ رہو، استاد سے سیکھو، اس کی رہنمائی۔ وہ طول زمان، اور ایک وقت چاہیے اس کے لیے لمبا، ایسا نہیں کہ ایک دن میں آج آئے آپ اور ساری کتابیں گھول کے پینا چاہیں آپ، نہیں، وہ طول زمان، لمبا سمے چاہیے آپ کو، ایک ٹائم چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر آپ کو پختہ علم آئے گا، ورنہ آپ دیکھتے ہیں 2-4 دن کا علم انسان کو 2-4 کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ اچانک کسی کو علم آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اچانک ایسی تڑپ بنی کہ سب کچھ چھوڑ کے وہ کچھ کتابوں میں لگ گئے، اب اس نے جو اس کے دماغ میں آتا گیا ایسی ایسی کتابیں پڑھ لی، اور جو آس پاس اور جو کتابیں ضروری پڑھنی تھی وہ چھوڑ دی، لہذا وہ ایک مقصد میں اوپر تک گیا، اور جب وہ اپنے آپ کو علم والا سمجھنے لگا تو چاروں طرف سے جب سوال ہوئے تو الٹا سیدھے جواب دینے لگا، کیونکہ اس نے تو خاص کتابیں پڑھی۔ تو طول زمان علم کے لیے ایک لمبا عرصہ چاہیے، لمبا وقت چاہیے۔ آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے
اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس چیز کو مانگنے کی دعا سکھلائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، سب سے عظیم چیز، اور مفسرین نے اس آیت کریمہ کے نیچے لکھا ہے کہ علم سے بہتر اگر کوئی چیز ہوتی دنیا کے اندر تو ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کے لیے یہ دعا سکھلاتے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اس چیز کو مجھ سے مانگ لے، میں تجھے دے دوں گا. لیکن علم سے بہتر کوئی چیز نہیں تھی، لہذا اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو یہ دعا سکھلائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر دے، علما، میرے علم کو، میرے علم میں بڑھوتری عطا فرما، میرے علم میں زیادتی عطا فرما. تو علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں ہے اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں ہے، بہت عظیم دولت ہے یہ. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ علم کے تعلق سے بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور کہتے ہیں کہ علم واقعی بادشاہ ہے. اگر دنیا کے اندر کوئی چیز کسی کو کہا جائے کہ یہ چیز بادشاہ ہے تو وہ صرف اور صرف علم ہے. اس لیے کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت آ جائے تو آپ اسے چوری کرا دو گے، لٹا دو گے، برباد کر دو گے. کون بچائے گا؟ علم. علم بچائے گا. آپ کو بس علم ہونا چاہیے تبھی وہ دولت بچ پائے گی آپ کی، ورنہ برباد ہو جائے گی وہ. اور مال کتنا بھی ہے، اگر چور ڈاکو اس کو لوٹنا چاہے تو لوٹ لیں گے 1 منٹ میں. اور بادشاہ عرش فرش پہ آ جائے گا، نیچے آ جائے گا، مانگنے لگ جائے گا. مگر عالم، علم جس نے حاصل کیا ہے، اس کو تمام دنیا کے ڈاکو چوری کرنا چاہے نہیں کر سکتے. تو علم بادشاہ ہے. اس لیے کہ مال کی حفاظت علم کے ذریعے کی جاتی ہے اور علم کی حفاظت نہیں کی جاتی. علم خود حفاظت کرتا ہے آدمی کی. علم سمجھ دیتا ہے، عقل دیتا ہے، عقل کو بڑھاتا ہے. علم عزت دیتا ہے انسان کو. مگر مال ڈر پیدا کرتا ہے انسان کا، گھبراہٹ انسان کو پیدا ہوتی ہے. علم عزت کے ساتھ انسان کو سلیقے کے ساتھ اللہ کی زمین پر چلنا سکھاتا ہے اور مال آپ کو اکڑ دیتا ہے. علم کے تعلق سے بے شمار باتیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں. قرآن حکیم کی، احادیث پاک سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں، حدیثیں ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں جو علم کی فضیلت پر بہت واضح انداز میں دلیل ہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، علم کے لیے وقت دیں. علم کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا ہے. بچپن کا وقت بہتر ہے، افضل ہے، کیونکہ اس میں پریشانیاں، الجھنیں، ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں. لیکن ایسا کوئی وقت نہیں ہے کہ اس میں علم حاصل نہ کیا جا سکے. ہر وقت صحابہ اکرام نے علم کا حاصل کیا. اکثر صحابہ اکرام کون تھے؟ اکثر صحابہ اکرام بڑے بڑے تھے اکثر صحابہ اکرام، اور انہوں نے علم حاصل کیا. آج کل بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہم بڑے ہو گئے، اب کیا علم حاصل کریں گے، اب عمر ہو گئی. ایسا نہیں ہے. ایک چارٹ ہے، آپ نیٹ پہ تلاش کریں گے تو مل جائے گا کہ ایک دکاندار، ایک بزنس مین آدمی، کام کرنے والا آدمی، نوکری کرنے والا، جاب کرنے والا آدمی، بزی آدمی قرآن حکیم کو کتنے دن میں پورا کرے، کتنے دن میں حفظ کر لے. یہ چارٹ بنا رکھے ہیں لوگوں نے. ایک دن میں 1 آیت یاد کرو گے تو کتنے دن میں آپ کا قرآن حفظ ہو جائے گا. 2 آیت یاد کرو گے تو کتنے دن میں ہو جائے گا. 3 آیت یاد کرو گے تو کتنے دن میں ہو جائے گا. تو 1 آیت تو آرام سے یاد کر سکتا ہے آدمی اگر وقت نکالے. اور ویسے بھی نماز پڑھنی ہے، 1 آیت یاد کرنی، اسی آیت کو 4 نمازوں میں دوہرا لیا، پھر اگلے دن 1 آیت. زندگی تو گزارنی ہے. پتہ چلا 2-4 سالوں میں ہم تو آدھے حافظ ہو گئے. تو علم کے لیے تو وقت نکالنا پڑتا ہے. ایسے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک زبان نہیں سیکھی گئی، لیکن دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو 5-5, 6-6 زبانوں کے مالک ہیں.
ان کو زبانیں آتی ہیں اور ان کے وہ پروفیسر ہیں، ان زبانوں کو پڑھاتے ہیں، بہترین علم حاصل کیا ہے، اور بوڑھے ہو چکے ہیں وہ، مگر انہیں کوئی کتاب نظر آتی ہے تو ایسا سمجھو جیسے کوئی بہترین باغ کا انہیں پھل نظر آ گیا ہو، اپنے پوتوں سے کہتے ہیں کہ یہ کتاب لے آؤ خرید کے، پڑھ نہیں پا رہے ہیں، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آس پاس لوگوں سے کہہ رہے ہیں یہ نئی کتاب آئی ہے، بہت اچھے آدمی انہوں نے لکھی، ذرا اسے پڑھ کے سناؤ۔ دوسروں سے پڑھوا رہے ہو اور سن رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو علم کی حرص، علم کی تڑپ، علم کی چاہت جب انسان کے اندر جاگ جائے اور وہ کوششوں کے ساتھ آگے بڑھے تو پھر علم انسان کو بہت عزت عطا کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی عزت دیتا ہے۔ اور علم کی جو کوششیں ہیں، جب آپ دوسروں کو سکھاؤ گے تو وہ علم مالدار سے زیادہ، مال آپ نے کسی کو دیا، مسجد بنائی، آپ نے ہیڈ پمپ لگایا صدقہ جاریہ کے لیے، ایک دن وہ کنواں ختم ہو جائے گا، لوگ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، بلڈنگیں بنائی آپ نے گر جائیں گی، لیکن آپ نے کسی کو علم سکھایا، پھر اس نے کسی کو سکھایا، پھر اس نے کسی کو سکھایا، اور برابر آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دولت حاصل نہ کی جائے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دولت کے ساتھ علم نہ ہو تو دولت بیکار ہے، علم کے ساتھ بھرپور دولت ہو تو وہ دولت ہمارے کام آ سکتی ہے، ورنہ بہت سارے مالدار ہیں جن کو عزت بھی نصیب نہیں ہے، اور صحیح انداز میں لوگ ان کے عزت کے ساتھ نام بھی نہیں لیتے ہیں، کیوں؟ ان کے پاس علم نہیں ہے، اور علم ہی ہمیں اللہ رب العالمین کو پہچاننے کی طاقت دیتا ہے، اور جس انسان نے اپنے پیدا کرنے والے کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، پھر اس نے کیا سیکھا دنیا کے اندر؟ جو اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہ پہچان پائے تو علم ہی ہے جس کے ذریعہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ العالمین تو سب سے پہلے اپنا علم حاصل کرنے کی ہم سب کے اندر چاہت اور کوشش کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو علم سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین دنیا کے تمام علوم کو حاصل کرنے اور ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین علم سے محبت، علم والوں سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین کتابوں کو خریدنے، کتابوں کو پڑھنے، کتابوں سے علم اور کتابوں سے لگاؤ حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔
सभी तरह की इस्लामी वीडियोस, तकारीर, दुरूस और अफवाहों का सच देखने के लिए इकरा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। किसी भी नई वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल टाइप करें।